بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب انسان برابر ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو نفع بخش، اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی سے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ گاہ ہے اور اسی پر مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور خوب زخم دیتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی اپنے علم سے خوفزدہ مت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو میں خدا تعالیٰ ہوں ہرگز نہ کہتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ملتا ہے، مراد تسبیح۔ ہر چیز کا متبادل مل سکتا ہے مگر وقت کا نہیں۔ خود پر یقین رکھو کیونکہ خود اعتمادی کامیابی کی چابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پسندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ ثبوت اس کے حق میں تھے۔ اس واقعے نے یہودی پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ 5 سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنے کام سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز مت کرو۔ اچھے دوست جواہرات کی مانند ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں، آمین۔ جب کوئی کام اللہ کے لیے کریں یا چھوڑیں تو خوشی سے کریں۔ اچھا عمل کرنا بھی نیکی ہے اور برا عمل چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ آپ کا کرنا اور چھوڑنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ برا کام کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو صلہ دیں گے بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق ان کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے جیسے دل، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے اور وقت کے ساتھ ہمیں انہیں سہنا آ جاتا ہے۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے۔ حالات تنگ بھی کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل۔ تو وہی کہتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے جسے کوئی فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ کے سوائے سے کوئی جان نہیں سکتا۔ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی اعمال کو اس طرح باطل کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو کرتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور وہ ہے میاں بیوی کی محبت۔
کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، پھر بھی اپنے نہیں ہوتے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انسان کو انہیں چھپانے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ سننے والے کو کب تک یاد رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے رویے سے وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلی لڑی ہوں تو چھوٹی چھوٹی مشکلات آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت کے بعد زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ 2 چیزیں آپ کی تعریف کرتی ہیں: آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ لوگ آئینے کی طرح کام کرتے ہیں، دوست آپ کی خوبیوں کی عکاسی کرتے ہیں اور دشمن آپ کی خامیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ گناہ جو آپ کو ناگوار گزرے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو آپ کو مغرور کرتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو نفع بخش ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ اس کے عیب دنیا اور آخرت میں چھپائے گا۔ ایک شخص قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہونا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے دوست آتے ہیں، لیکن جو دوست اسکول میں ہوتے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ بچپنا، وہ معصومیت، وہ شرارتیں، نہ ایک دوسرے سے نفرت، نہ کوئی شکایت۔ زندگی کے سب سے اچھے دوست اور خوبصورت یادیں اسکول کی ہوتی ہیں۔ اللہ کی پکڑ۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوب گیا۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا مگر 3 سال بعد ہی ٹانگ پر زہریلا زخم بننے سے عبرتناک موت مر گیا اور اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دھن، دولت، طاقت، قوت، وسائل، رسائل کچھ بھی کام نہیں آتے۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے، کھو جاتا ہے، ساتھ تو اعمال اور کردار جاتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔